على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته۔ میرے انتہائی قابل قدر سامعین محترم، عزیز مسلمان بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ آیت عرفات کے میدان میں 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جہاں آپ کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور اس دوران یہ آیت اتری، اور اس کے بعد قرآن کا کوئی اصول، کوئی حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں اترا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج مسلمانوں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میری جو نعمت تھی، میرا جو انعام تھا، وہ میں نے آج تمہارے اوپر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب، بطور قانون، بطور طریقہ، بطور دین کے پسند فرمایا ہے۔ اس آیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آئے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہماری کتاب میں اس قسم کی آیت جس دن اترتی، ہم اس دن کو تا قیامت عید کا دن مناتے ہیں، کہ جہاں اللہ یہ اعلان فرما دے کہ اسلام مکمل ہو چکا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، میری جو نعمتیں تھیں وہ آج تم پر مکمل کر دی گئی۔ اور یہی جگہ، یہی مقام، یہی دن اور یہی تاریخ 10 ہجری عرفات کا میدان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو آج ہم حجۃ الوداع، اور آپ کے اس خطبے کو خطبۃ الوداع کے نام سے ہمارے ہاں وہ مشہور ہے۔ ویسے تو مسلمان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر حکم ہدایت سے بھرپور، رہنمائی سے بھرپور، محبت اور عقیدت سے دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ ایک نبی اور امتی کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ ایک روحانی تعلق ہے، اور یہ روحانی تعلق نسبی اور رشتے والے تعلق سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری محبت والدین کی محبت سے زیادہ نہ ہو،
بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، مال کی محبت سے زیادہ نہ ہو، رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، تو ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں، آخری خطبے میں چند چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں۔ آج میں 10 سے 15 منٹ کے اندر ان میں سے بعض چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس 1450 سال پہلے جن جن کمزوریوں کا ذکر فرمایا تھا، آج وہ ہمارے اندر موجود ہے، آج وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ عقیدے کی حفاظت ہے۔ اپنی آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو فتنوں سے بچانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کی حساسیت کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مثال کو شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال اور دجال کا جو فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنے زمانے میں دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دجال تم ہی میں سے نکلے گا، اس کا ظہور تمہارے اندر ہی ہوگا، تم پر معاملہ مشتبہ ہو سکتا ہے، دجال کی پہچان میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن ایک نشانی اور ایک دلیل میں ایسی بتاؤں گا کہ اگر وہ تمہارے ذہن میں رہے تو تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہے، کانا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ اس طرح ابری ہوئی ہے جس طرح انگور کا دانہ ابرا ہوا ہوتا ہے، یوں۔ اور خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں رب ہوں، میرے پاس جنت ہے، میرے پاس دوزخ ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور ایک تو وہ بڑا دجال ہے، اس دجال کے آنے اور اس کی جو محنت اور کوشش ہے، اس کی تیاریاں کئی عرصے پہلے سے ہو رہی ہیں، اس کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کے لیے ورکرز اور کارکن تیار کیے جا رہے ہیں، اور بطور ہتھیار کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی سارے سوشلسٹ نظریات کے لوگ اور اس طرح کے لوگ کہ جن کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی نسبت ہے، نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ ان کو کوئی اس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ کبھی عورت کو ہمارے سامنے لا کر، کبھی اسلام کے کسی بھی رکن کو، نماز کو، حج کو، قربانی کو، اور کسی ایک ادنا سے ادنا عمل کو لا کر اور ایک مسلمان کے ذہن میں تشویش اور شک پیدا کرنا، اور اس کو اس اسلامی عمل سے دور کر دینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے قربانی ہے، اب بہت سے تفسیریں ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے اتنے پیسے خرچ کرنے کی، اتنا خون بہانے کی، یہ کسی غریب کی مدد میں دے دیے جائیں، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کر کر مسلمان کو اسلام کے اس عظیم مقصد سے ہٹانا کہ جس پر کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہے۔ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدرد کوئی تھا کہ جس نے اپنے ان دشمنوں کو، کہ جنہوں نے آپ کو آپ کی بستی سے نکالا، مکہ سے نکالا، جب آپ کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تو آپ نے اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو سرنڈر کر دے،
جو ہتھیار ڈال دے اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اور حالانکہ یہی لوگ 9 سال تک آپ علیہ صلاۃ والسلام کے 8 سال 9 سال تک آپ کے جانی دشمن رہے۔ تو حضور سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے جو احکامات امت کو سکھلائے اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، لا تسودوا وجہی، مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں کیسے رسوا ہوں گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں حوض کوثر پر موجود رہوں گا، تمام انبیاء موجود رہیں گے، اولین اور آخرین سب ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، اور میری امت زیادہ ہوگی، میری امت کے نیک لوگ زیادہ ہوں گے، جنت کے حقدار زیادہ ہوں گے۔ میں اس چیز کو دیکھ کر فخر کروں گا، لیکن مجھے رسوا مت کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کیسے رسوا ہوں گے؟ فرمایا کہ جب میری امت کے بدعمال لوگ، برائی کرنے والے لوگ، بدعمل لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو میرا سر جھک جائے گا۔ ایک امتی کے لیے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہو، جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی محبت ہو، اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل حدیث کا یہ معمولی سا ٹکڑا، لا تسودوا وجہی، کہ میرے چہرے کو نیچا مت کرنا، مجھے انبیاء کی جماعت کے سامنے رسوا مت کرنا۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کے لیے یہ بات اپنے عمل اور عقیدے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا ہے، میرا کوئی نظریہ میں نے ایسا بنا لیا ہے، میں زمانے سے، ماحول سے، دوستوں سے، اپنی گیدرنگ سے، اپنی کیٹیگری سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، اپنے موبائل سے، سوشل میڈیا سے، لوگوں کی نئی نئی باتوں سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں کہ اسلام کا وہ عظیم عقیدہ، اسلام کی وہ ضروریات، اور قرآن، صاحب قرآن اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر اسلام کے ادنا عمل تک کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں تو نہیں بیٹھی کہ جو میری آخرت کو رسوا کرنے کے لیے، آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب جیسے کمزوریاں ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی کا کرنا ہے اور ایک سینہ ٹھوک کر کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، کمزور ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن ایک وہ ہے جو چوری بھی کرے اور سینہ زوری بھی کرے کہ نماز کا دین سے تعلق کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ایک مسلمان ہے، سنت اور واجب داڑھی میں کمزور ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اس کی بخشش کی امید ہے۔ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جس پر نجات موقوف ہے، نجات۔ اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو غلطی بھی کر رہا ہے اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی خطبے میں حجۃ الوداع کے اندر آپ علیہ صلاۃ والسلام نے یتیموں اور عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں جس کو ماڑا اور ہلکا سمجھا جاتا اس پر ظلم کیا جاتا، یتیموں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اس لیے قرآن نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما فی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو ظالم ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھائے گا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر دی اور اس کو اللہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اسی چیز کو آپ علیہ السلام نے عورتوں کے متعلق فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورت کو اچھے طریقے سے رکھا جائے، عورت کو برابری والے اختیارات نہیں دیے کہ مرد کے برابر رکھا جائے، لیکن اس کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان حقوق کو پورا کیا جائے۔ عورت کو نہ گھر کے سارے اختیارات دیے جائیں اور نہ اس کو گھر کی نوکرانی سمجھا جائے، بلکہ اسلام نے مرد کے لیے الگ حدود مقرر کی ہے اور عورت کے لیے الگ حدود مقرر کی ہے۔ ہمارے ہاں
جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق نہیں پتہ ہیں۔ شادی کرنا اچھی بات ہے، شادی کرنے سے پہلے نوجوان کے لیے شادی کی ضروریات کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اتنے پیسے لگا کر، سرمایہ لگا کر، منت سماجت کر کر اچھے خاندانوں میں رشتے کرتے ہیں، سال 6 مہینے وہاں پر رشتہ چلتا نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ناراضگیاں آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی ان ضروری باتوں سے ناواقف ہیں کہ جو میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور آپس میں محبت کے لیے کافی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، آپس کی برابری کو، جو حدیث میں نے خطبے میں بیان کی کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی عربی کو عجمی پر ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ الا بتقوی اللہ، جو نیک ہوگا اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اسلام نے یہ کر کر دکھایا۔ حبشے کے ایک کالے رنگ کے شخص عرب کے اندر سیدنا بلال حبشی کے نام سے، اسی اسلام کی تعلیمات اور مساوات کی بنیاد سے آج بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں سیدنا، ہمارے سردار، اگر آپ ان کی رنگت کو دیکھ لیں، ان کے خد و خال کو دیکھ لیں اور ان کے اعمال کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تو حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں اور چلنے کی آواز عرش پر آ رہی ہے۔ یہ اسلام کا مساواتی نظام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، عجم کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دین کے اندر اتنی ترقی دی کہ آج عرب بھی ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام غزالی عجمی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فلسفے کے اندر، سائنس کے اندر اتنی ترقی عطا فرمائی کہ 4 دانگ عالم، ساری دنیا میں آج ان کی سائنس مانی جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو معیار رکھا ہے، ذات پات کے نظام کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگت، نسل، خاندان اور پیسہ، سوسائٹی، علاقائی، ان تمام فرقوں کو مٹا کر آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کے ذیل میں کہ معیار اللہ کے ہاں قربت کا ہے تو صرف اور صرف تقوی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ نے پھر ان تمام باتوں کے آخر میں جو آخری بات فرمائی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، حاضرین یہ پیغام غائبین تک پہنچا دیں، جو موجود ہیں وہ اس پیغام کو سن کر، میری ان ہدایات کو سن کر رہتی دنیا تک میرے اس پیغام کو، قرآن کی تعلیم کو پہنچا دیں۔ صحابہ اکرام نے کر کر دکھایا۔ آپ کے ملک میں جا بجا جو صحابہ کی قبریں ہیں، یہ دین کو لے کر یہاں آئے تھے، یہ دین کی دعوت کو لے کر آئے تھے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے پاس دین کی جو بات پہنچے ہم دوسروں کو وہ بات سمجھائیں، وہ بات پہنچائیں، اور سب سے پہلی چیز اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی میں غلط طریقے پر عمل کر کر، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، میرے بھائی اور دوستو، زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا پپو ٹائپ کے مسلمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سادہ سیدھا مسلمان بنیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کریں، اللہ سے روئیں دھوئیں۔ بس کسی کے پیچھے فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ فتویٰ دیا، اس نے یہ ویڈیو بنائی، اس نے اتنے ویوز کر لیے، ان چیزوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ آپ کے پاس قرآن موجود ہے عقیدے کے لیے، آپ کے پاس حدیث موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔